الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، حق تعالی شانہ کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اس کریم ذات نے مخلوقات میں اشرف المخلوق یعنی حضرت انسان بنایا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ ایمان جیسی عظیم دولت بھی عطا فرمائی. انسان ہونا ایک فضیلت کی چیز ہے، اور پھر ایمان کا ملنا یہ دنیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کر ایک دولت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی حسین اتنی خوبصورت یہ دنیا بنائی، یہ انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. اس لیے ایک شاعر کہتا ہے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہے ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں، انسان دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ہم نے تیرے لیے بنائی. کائنات کا وجود انسان کی وجہ سے اللہ نے بخشا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا. آپ کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور فرمایا کہ انسان تجھے ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور دنیا کو تیری خدمت کے لیے بنایا. دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی اللہ نے. تو ہم نے پہلا سبق تو یاد رکھا کہ یہ دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی. اڑاؤ مزے جتنا اڑانا ہو، عیاشی کرو جتنی کرنی ہو، منمانی کر لو جتنی کرنی ہو، من چاہی زندگی گزارو. دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزار لو، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے بنائی. ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی اور تمہیں ہم نے آخرت کے لیے بنایا. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب تعالی شان فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان سے اس کی زندگی کو بھی خرید لیا، اس کی جان کو بھی خرید لیا، اس کے مال کو بھی خرید لیا، اور عوض میں بدلے میں اللہ ہمیں جنت عطا فرمانے والے ہیں۔ سودا ہو گیا اللہ کے ساتھ، ہماری زندگی اللہ کی، جان اللہ کی، مال اللہ کا، اور اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت عطا فرمانے والے ہیں۔ تو بتائیں نا کہ دونوں جگہ ہمیں صرف پہلا سبق یاد رہا کہ اللہ نے دنیا ہمارے لیے بنائی، لیکن ہمیں آخرت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے بنایا، یہ سبق کسی کو یاد نہیں۔ اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی، عارضی زندگی دی ہوئی، اللہ کی امانت ہے، جان اللہ کی ہے، مال اللہ کا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ سودا ہو گیا کمپلیٹ، لیکن ہماری نظر صرف جنت پر ہے کہ وہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والے ہیں، اتنی بڑی جنت میں ہمیں نہیں بھیجیں گے تو اور کریں گے کیا؟ تو ہمیں یہ سبق برابر یاد ہے اپنے مقصد کا، اپنے مطلب کا۔ لیکن جو پہلا سبق ہے کہ جان اللہ کی، مال اللہ کا، یہاں آ کر انسان رک جاتا ہے کہ نہیں، جان تو بڑی قیمتی ہے، کسی حال میں بھی مجھے دنیا سے جانا نہیں ہے، مال میں نے اپنی محنت سے کمایا، اپنی عقل سے کمایا، یہ میں کس طرح سے خرچ کروں، اس میں اپنے رشتہ داروں کے، عزیز و اقارب کے حقوق اور حصے کیسے ادا کروں؟ یہاں ہمیں اپنا سبق یاد نہیں رہتا۔ اپنے مطلب کی چیز انسان ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور جہاں دوسرے کے حق ادا کرنے کی باری آتی ہے وہاں انسان کے قدم رک جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے پھر کہ کروں یا نہ کروں، وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انسان اللہ نے بنایا کتنا خوبصورت، ساری مخلوقات سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، کتنا بہترین اسے چہرہ عطا فرمایا۔ مخلوقات میں کسی کا چہرہ اتنا حسین، اتنا جمیل نہیں ہے، اتنا خوبصورت۔ ٹھکانے کے اوپر ناک لگائی، اس کی جگہ کے اوپر اللہ نے آنکھیں فٹ کی، کان اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سے بنائے۔ اگر ہمارے کان ہاتھی کی طرح بڑے بڑے ہوتے، ناک ہماری ہاتھی کی طرح، سونڈ کی طرح لمبی ہوتی، ہماری آنکھیں بڑی بڑی ہوتی، تو انسان کتنا بھدا معلوم ہوتا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ ترتیب سے اور بہترین انداز میں فٹ کی، یہ ساری مخلوق سے ہمیں الگ کرتی ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، اور وہ بھی عقل سلیم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا اور ایک جملہ یہ ضرور شامل فرمائے کہ جب بھی دعا مانگے، اے اللہ مجھے عقل سلیم عطا فرما، سمجھ بوجھ والی عقل عطا فرما، اچھے اور برے میں تمیز کرنے والی عقل عطا فرما، نیکی اور برائی میں فرق کرنے والی عقل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، دوسری مخلوقات سے بڑھ کر یہ نعمت ہے۔ اور تیسری ایک صفت جو بہت ہی عجیب ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ معافی ضمیر ادا کرنے کا جو سلیقہ، جو طریقہ، جو ملکہ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا، دوسری کسی مخلوق میں یہ چیز نہیں ہے۔ دوسری مخلوقات بھی آپس میں اپنی باتیں سمجھتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن وہ اشارے سے، اپنی زبان میں۔ لیکن انسان کو اللہ نے یہ زبان عطا فرمائی، کتنی پیاری پیاری باتیں بولتا ہے، فصاحت اور بلاغت کے سمندر بہا دیتا ہے، اتنی بہترین زبان عطا فرمائی۔ انسان کا پورا وجود بہترین۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، دنیا کی بہترین مخلوق بنایا۔ تو حق بھی یہ ہے کہ جس خالق اور مالک نے ہمیں ایک بہترین مخلوق حضرت انسان اور پھر ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی، ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم اس رب کریم کے گن گائے، اس کی عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائے، شریعت اور سنت کے تابع رہ کر اپنی زندگی گزارے۔ یہ دو چیزیں آج ہم یہاں سے اٹھ کر لے کر جائیں گے انشاءاللہ
کہ بھائی ہمارا وجود اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا مال یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو جان اللہ کے راستے میں لگانے سے بھی انسان کو کوئی دریغ نہیں ہوگا، کوئی افسوس نہیں ہوگا، اور مال جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو بھی کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ بھئی یہ تو اللہ کی چیز تھی، اگر اللہ لینا چاہے تو اسے لے سکتا ہے۔ اور اللہ جو ہمیں خوبصورت جنت عطا فرمانے والے ہیں، ہر انسان دعا مانگے اور جنت الفردوس کی دعا مانگے۔ جنت الفردوس میں بھی دخول اولین، وہ شہداء، صدیقین، صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے زمرے میں ہمیں شامل فرمائے۔ ابھی رمضان کے پاکیزہ مہینے سے گزر کر آئے۔ رمضان میں جنت سجائی جاتی تھی، ڈیکوریٹ کی جاتی تھی۔ پورا سال انسان جنت میں داخلے کی امید کرتا ہے، ایمان والا، کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، میں جنت کا طلبگار ہوں۔ لیکن جب رمضان آتا ہے تو جنت یہ ایمان والوں کی طلبگار ہو جاتی ہے کہ میرے مومن بندے مجھ میں آنے والے بن جائے، میرے مومن بندے میری چاہت میں لگ جائے، میرے مومن بندے جنت میں داخل ہونے والے اعمال کر لے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ سبق ہم بھول گئے۔ ایک مہینہ وہ دوڑ دھوپ رہی، رمضان میں آنا جانا، جگہ نہ ملنے پر جھگڑا بھی ہوتا تھا۔ ہاں میں جماعت خانے میں نماز پڑھوں گا، بھئی فرنٹ سائڈ پہ پڑھ لو، پیچھے پڑھ لو، جگہ نہیں ہے۔ نہیں، میں تو رمضان میں ایک نماز قضا نہیں کرتا ہوں، 5 وقتہ نماز با جماعت، وہ بھی مسجد کے اندر پڑھتا ہوں۔ یہ حال ہمارا پورا سال ہونا چاہیے۔ پھر کہاں گئے وہ لوگ جو رمضان کے بعد ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، مسجدیں پکارتی ہے، آواز لگاتی ہے؟ کہاں گیا وہ مسلمان جو رمضان میں مسجد میں آنے کے لیے لڑتا تھا؟ اب اسے ترغیب دینی پڑتی ہے، اسے بلانا پڑتا ہے، اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ آج کے اس دور میں انسان مادیت کے پیچھے اتنا بھاگ رہا ہے، اتنا دیوانہ ہو گیا ہے کہ وہ ساری چیز بھول گیا ہے۔ اس لیے علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا شعر کہا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا تھا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ کون مرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی تیار نہیں۔ سب لوگ جینا چاہتے ہیں اور زندگی کے پیچھے دیوانے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کا جینا ہے۔ مشرکین مکہ کا بھی تو یہی سوال تھا کہ اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، انسان مر کر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد والی کوئی زندگی نہیں۔ اور حضرت نے آخری شعر بڑا عجیب فرمایا، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ کہاں گئے وہ اللہ اللہ کرنے والے؟ کہاں گئے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے؟ کہاں گئے وہ تہجد گزار؟ کہاں گئے وہ آہو زاری کرنے والے، اللہ سے اپنے مسائل حل کرنے والے؟ خال خال آج ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ آیت تو میں نے کوئی اور پڑھی تھی اور اسی پر سوچا تھا کہ کچھ گفتگو کر لیں گے، لیکن بات دوسری نکل گئی اور وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ اصل میں آج کی حاضری ہمارے حضرت مولانا مرغوب صاحب دامت برکاتہم کی ملاقات کے لیے تھی۔ حضرت کا حکم تھا کہ جب آ ہی گئے ہو تو کچھ نہ کچھ 2-4 باتیں سنا دو، تو حضرت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے وہ باتیں سنائی جس پر عمل کرنے کی سب سے پہلے مجھے ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں پر عمل کا داعیہ جذبہ نصیب فرمائے، امت مسلمہ کے حال پر اللہ رحم فرمائے، ہماری مساجدوں کو آباد فرمائے، پورے عالم میں مسلمان جہاں کہیں پریشان ہو اللہ تعالیٰ سب کی دستگیری فرمائے، نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔